ذرا سانحہ گل پلازا کا تذکرہ کریں گے. یہ ایسا سانحہ جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. آپ سوچیں کہ 73 لاشیں نکالی جا چکے ہیں, لیکن کئی لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں, اور 9 دن کے بعد یہ عمل جسے ریسکیو کا عمل قرار دیا جا رہا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. حالانکہ ریسکیو اس میں ہونے والا کچھ نہیں تھا, نہ ہو پایا, نہ وقت پر کوئی کارروائی ہو سکی, نہ وقت پر آگ بجھائی جا سکی. یہ ایک المیہ ہے. لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ کافی سوال ایک بار پھر سے اٹھ گئے جو عموماً اس طرح کے کسی بھی ایشو کے بعد اٹھ جاتے ہیں, اور ایسے میں 18ویں ترمیم کا بھی تذکرہ بار بار آ رہا ہے کہ اس کے اندر چینجز آنے چاہیے, اس کو کس طریقے سے دیکھا جانا چاہیے. سارے اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں, تو یہ جو پاورز نیچے جانی چاہیے لوکل گورنمنٹ کو مضبوط جس طرح سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا. اس پر وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. میں چاہتا ہوں پہلے آپ وہ دیکھ لیں, پھر ہم اس پہ مزید بات کریں گے. معیار کٹ گئی ہے اور اس کے اندر جو بھی جوابدار ہوگا اس کو سزا ملے گی. انکوائری کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ ہر ایسپیکٹ کو دیکھے گی. اگر کسی کے پاس کوئی بھی ایسا ثبوت ہے وہ مہربانی کر کے انکوائری کمیٹی میں جا کے دے, چاہے وہ میرے خلاف کیوں نہ ہو, چاہے میئر کے خلاف کیوں نہ ہو. ان سب لوگوں کو جو بات کر رہے ہیں ان کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. لوگوں کو پتہ نہیں کہ 18ویں ترمیم میں تھا کیا. سردی زیادہ پڑ رہی ہے کراچی میں, 18ویں ترمیم واپس کرو. تو جناب اس پر بات کر لیتے ہیں. علی راشد صاحب ہمیں اس سیگمنٹ کے لیے جوائن کر رہے ہیں, جو کہ ترجمان ہیں سندھ حکومت. ساتھ ہی رانا احسان افضل صاحب اور شوکت یوسف زئی صاحب بھی موجود ہیں. علی راشد صاحب, یہ ذرا سمجھائیے گا ہمیں کہ اب کیا اس معاملے پر ہو رہا ہے, اور اب تک یعنی کہ انکوائری کمیٹی کیا ڈیسائیڈ کرے گی, لوگوں کو کس طرح سے ریلیف دیا جائے گا, اس کا میکینزم کیا ہے بیسیکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم نے سندھ کے جو کراچی خصوصاً جو تاجر ہیں ان کے ساتھ ہی کراچی چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہم نے ایک کیمپ بنا دیا. جتنے بھی افیکٹیز اور وکٹمز ہیں ان کے نادرا کے ساتھ اور سلک بینک کے ساتھ اور دیگر اداروں کے ساتھ ہم نے ڈفرنٹ بوتھس بنائے, جہاں آج میں بھی وزٹ کر کے آیا ہوں. وہاں لوگ آ رہے ہیں کوئی سوئفٹلی ان کو جو ہے کمپنسیشن ہے, جو بھی ایشوز ہیں ان کے, ان کو وہاں ریلیف مل رہا ہے. رانا احسان افضل صاحب, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ سانحہ کوئی کہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے, ریلیف ورک ہو, ریسکیو ورک ہو, یا جس طریقے سے خاص طور پر ہینڈلنگ میٹرز دا موسٹ, ریسپانس ٹائم, ہینڈلنگ, اور اب اس کے بعد پوسٹ دیٹ انسیڈنٹ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ سندھ گورنمنٹ نے صحیح کیا ہے, اور یہ جو تنقید ہو رہی ہے اور یہ 18ویں ترمیم سے متعلق جو ایک دوبارہ سے ایک آواز اٹھی ہے, یہ غلط ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو 18ویں ترمیم کو واپسی کی آواز نہیں اٹھی, 18ویں ترمیم کی جو ایز پر دا اسپرٹ امپلیمنٹیشن کی آواز اٹھی ہے. دیکھیں, دنیا بھر میں سروس ڈیلیوری جو ہے وہ صوبائی حکومتیں نہیں کرتی, وہ لوکل باڈیز کرتی ہیں. اور لوکل باڈیز کو اگر آپ آتھرائز ہی نہیں کریں گے, اختیارات ہی نہیں دیں گے, تو پھر وہ کس طرح وہ جو ہے ڈیلیور کریں گی. تو ڈیفینیٹلی یہاں جو یہ انسیڈنٹ ہے اس کی اولین ذمہ داری تو لوکل باڈیز کے اوپر آتی ہے, یا جو کراچی کی جو گورنمنٹ ہے, جو اس کی جو ٹاؤن کی گورنمنٹ ہوگی یا جو ڈسٹرکٹ کی گورنمنٹ ہوگی, اس کی ذمہ داری آتی ہے. کیونکہ وہاں ایگزیکیوشنرز بیٹھے ہیں جنہوں نے بلڈنگ پلانز کو اپروو کرنا ہے, یا انہوں نے آپ کی فائر کی پراپر وہاں معاملات ایگزٹس بنے ہوئے ہیں, وہاں کیا فائر اکوپمنٹ موجود ہے, یہ وہاں ایگزیکیوٹ ہونا. تو وہاں اگر کوئی جو ہے گیپس ہیں اور اس کو اگر آپ نے اسٹرینتھ نہیں کیا تھرڈ ٹیئر کو, تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس طرح کے انسیڈنٹس بار بار نظر آئیں گے. تو یہ 18ویں ترمیم کا مطلب تھا ڈیولوشن آف پاورز, جو کہ نہیں ہوئی. ابھی بھی سارا جو دار و مدار ہے, یعنی کہ بے شک اگر آپ کے پاس کراچی میں حکومت موجود ہے, تھرڈ ٹیئر موجود ہے, لیکن اگر چیف منسٹر جو ہے وہ چاہیں گے کہ ان کو کم فنڈز دینے, تو وہ ان کا پریروگیٹو ہے. تو یہ فائنینشیل اٹانومی ابھی بھی جو ہے وہ تھرڈ ٹیئر میں نہیں ہے, اور پھر آبویسلی ان کی کیپیسٹی ٹو ڈیلیور. تو یہ وہ سوال ہیں جو ہم سب کو اٹھانے چاہیے, کیونکہ نہیں, تو جب یہ چیز اتنی سمپل ہے رانا احسان افضل صاحب, جب یہ چیز اتنی سمپل ہے, اور کراچی میں یا ویسے گورننس کے معاملے پر کراچی پہ کافی کرٹیسزم ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے, اور سندھ گورنمنٹ پہ بھی کرٹیسائز کیا جاتا رہا ہے, لیکن اگر یہ اتنا سمپل ہے کہ صرف معاملہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا ہے, اور ایسے شہر میں پارٹی کا اپنا ہے, تو اس کو ایز اے ہول 18ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی کیوں حملہ قرار دے رہی ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کی ایک غلط رسپانس ہے کہ 18ویں ترمیم کا کیا مطلب تھا. وہ تو ڈیولوشن تھا,
تو صوبوں کے بعد آپ دیکھیں ڈیولوشن کہیں بھی نہیں ہوئی. اور یہ جو سٹانس ہے جس پہ خواجہ آصف صاحب بھی بات کرتے ہیں, میں بھی اس کا بڑا سپورٹر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم سب کو بات کرنی چاہیے, سب سے زیادہ تو پیپلز پارٹی کو بات کرنی چاہیے. تو یہ تو ان کے فیور میں بات کی جا رہی ہے. اگر 18ویں ترمیم وہ لے کے آئے تھے تو اس کی اسپرٹ ہی ڈیولوشن تھی, تو اسی کے فیور میں بات کی جا رہی ہے, تو اس کو تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ تو ایسا ایک معاملہ ہے کہ جو دنیا بھر میں اسی طرح چلتا ہے. ٹھیک ہے. شوکت یوسفزئی صاحب, آپ کی رائے اس پہ کیا ہے؟ ایک تو میں ہینڈلنگ سے متعلق جاننا چاہ رہا تھا, جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا اس معاملے پہ, جس طرح سے سندھ حکومت ڈیفینسو ہوئی کہ ایز اف پیپل آر ٹارگیٹنگ دیم. کرٹیسزم تو ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی معاملے پہ لگے کہ آپ پرفارم نہیں کر پا رہے تو وہ تو دوسری گورنمنٹس کو بھی کیا جاتا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم پہ یہ حملہ ہے ایک طرز پہ؟ دیکھیں 18ویں ترمیم تو ایسی انہوں نے چھیڑ دی ایک بات, لیکن جو اصل چیز ہے نا کہ 18ویں ترمیم کے اندر یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ کوئی بھی حکومت ہو, لیکن جو ڈیولیوشن آف پاور ہے نیچے سطح کے جو پاورز ہیں وہ نہیں دیے جا رہے. بلدیاتی سسٹم اس وقت جو ہے نا بالکل ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, جبکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایم پی اے, ایم این اے, سینیٹرز کا کام یہ ہے کہ وہ جا کے گلیاں بنائے, سڑکیں بنائے, نوکریاں دے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے آج جو سیاست گندی ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ کوئی اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کیا کرنے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس میں جو ان کو نظر آ رہا ہے کشش. اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے اختیارات کو نیشنل لیول پر آپ لے گئے, پوری دنیا کے اندر لوکل کونسلز ہیں اور وہی جو ہے نا نظام کو چلا رہی ہیں. آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جی پنجاب بڑا صوبہ ہے یا سندھ کی آبادی بڑھ گئی ہے, کراچی کی آبادی, میں ذرا اس پہ جواب لے لیتا ہوں. آئی گیٹ یور پوائنٹ. میں ذرا علی راشد سے اس پہ کامنٹ لے لوں. علی, مجھے یہ بتائیں کہ جب معاملہ ڈیولیوشن آف پاورز کا ہے, شہر میں میئر آپ کا اپنا ہے, تو پھر اس میں کیا امر مانے ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس چیز میں اگر کوئی اسپرٹ کے مطابق اگر عمل درآمد ہو 18ویں ترمیم کے, تو اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ کوئی باہر کا بندہ تو نہیں آ رہا؟ اور جمہوریت کی نرسری ہی ہوتی ہے لوکل گورنمنٹس, ہم نے تو ایسے ہی سنا ہے اور ہمیں یہ ایسا ہی بتایا گیا ہے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں اور بالکل اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ امپاورڈ بلدیاتی نظام ہو. اور اگر آپ دیکھیں کسی اور صوبے نے سندھ کے علاوہ بلدیات کے الیکشنز کرائے نہیں, جو باقی صوبوں سے بات کر رہے ہیں لوگ, تو ان سے یہ تو پوچھیں کہ بھئی آپ نے بلدیاتی الیکشن اپنے کرائے ہیں؟ آپ کے پروونس میں کوئی میئر یا سسٹم ہے بھی؟ لنگڑی لولی جیسی بھی ہے ہمارے پاس, ایٹ لیسٹ ہم نے وہ بنائی تو ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں امینڈمنٹ مزید لا کے اس کو اور امپاور کیا جائے تو ہم بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں, اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو بھی تیار ہیں اس چیز پہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مزید اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور کراچی جو شہر ہے وہ بہت ملکوں سے بڑا ہے. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو مینیج دیٹ. اس کی پاپولیشن اتنی بڑھ رہی ہے, اتنے لوگ آ رہے ہیں, تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. اور جہاں ہم میں خامیاں ہیں, اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے, غفلت ہوئی ہے, اس پہ بھی ہم نظر ثانی انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے, میں ذرا شوکت صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ہٹایا. جی میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو سر جتنی امینڈمنٹس آ رہی ہیں, اگر ایک امینڈمنٹ اس کے لیے ہو جائے کہ چاروں صوبوں میں ایک ہی طرز کا بلدیاتی سسٹم ہوگا اور اس کے ساتھ یہ پاورز ہوں گی, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے اتنی بڑی لوکل گورنمنٹ بنا لی, اس کے اوپر آپ نے وہ کشمیر کمیٹی کی طرح ایک کشمیر وزیر بٹھا دیا. یہاں تو صوبے کے اندر وزیر بلدیات ہونا ہی نہیں چاہیے. یہی تو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے. جب آپ نے ڈیولیوشن آف پاور میں لے آئے, جس طرح وفاق کے اندر اگر سپوز یہاں پہ وزارتیں ہیں اور ہر وزارت کے لیے وہاں پہ وزیر نہیں بیٹھا ہے وفاق میں, اسی طرح یہاں پہ صوبے میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. وزیر بلدیات کی کیا ضرورت ہے؟ گاٹ یور پوائنٹ. دیکھیں کراچی, راز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, جلدی بولیے گا پلیز. بس میں یہ کہوں گا, کراچی اتنا بڑا شہر اس لیے ہے کیونکہ سندھ میں اور کوئی شہر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. اگر سندھ میں جو 17 سال حکومت کی ہے پیپلز پارٹی نے, انہوں نے پراپر ڈیولپمنٹ کی ہوتی اور 8-10 شہر اس قابل ہوتے تو شاید کراچی میں اتنا مائگریشن نہ ہوتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا.